قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ سورہ یونس آیت 35۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے، تو پھر بتاؤ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے جو کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اس آیت مبارکہ میں مشرکین سے خطاب ہے کہ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت کرے۔ ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہدایت کو انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ پہلے بھی گفتگو ہو گئی اس آیت پر۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں ہدایت ودیعت فرمائی، انبیاء بھیجے، انسان کو ضمیر وجدان دیا، فکر و تدبر اور عقل عنایت فرمائی، اور پھر اس کے بعد انبیاء بھیجے۔ تمہارے شریکوں نے ان میں سے کوئی ایک کیا ہے، خالق تو وہ ہے نہیں کوئی عقل خلق کرے، ہدایت تکوینی جو ہے انسان کی فطرت میں ودیعت کرے، وہ تو تمہارے بقول وہ خالق نہیں، وہ عقل کا خالق نہیں ہے، وہ ہدایت تکوینی کا خالق نہیں ہے، وہ وجدان کا خالق نہیں ہے، وہ فکر و تدبر دینے والا نہیں ہے، وہ خلق سے مربوط ہے۔ اسی طرح انبیاء بھی ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا، مشرکین انبیاء کے قائل نہیں تھے، تاہم انبیاء بھی نہیں آئے ہدایت کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ خواہ تمہاری دنیاوی زندگی سے مربوط جو ہدایات ہے وہ بھی تو تمہارے شریکوں کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجئے نہیں ہے، قل اللہ یہدی للحق، اللہ حق اور رہنمائی کا سرچشمہ، ہدایت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے ہٹ کے کسی کی طرف سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت یا اللہ کی طرف سے یا اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف سے، بالآخر اللہ کی طرف سے۔ قل اللہ یہدی للحق۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، سوالیہ انداز میں ایک مطلب کو بیان فرمایا، اور اس سوالیہ مطلب کو عام رکھا ہے، افمن یہدی، جو وہ جو کوئی بھی ہو، اگرچہ اس کی تطبیق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے، منحصر ہے تطبیق صرف اللہ کی ذات پر، لیکن تعبیر میں عمومیت رکھی ہے، وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، احق ان یتبع، کیا سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ امن، یا وہ لا یہدی، یا لا یہتدی، جو ہدایت نہیں حاصل کر سکتا الا ان یہدی، جب تک اس کی ہدایت نہیں کی جائے، بذات خود وہ ہدایت نہیں رکھتا، وہ پیروی کے زیادہ حقدار ہے۔ پیروی کے زیادہ حقدار وہ ہے جو سرچشمہ ہدایت جو بذات خود ہدایت رکھتا ہے، یا وہ ہے جو ہدایت کا محتاج ہے۔ یہ مشرکین کے جو شریک ہیں، اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو عمومیت رکھا، تطبیق ایک آدمی کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی طرح
کیا اتباع اور پیروی کے لیے وہ ذات زیادہ حقدار ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے، جو بذات خود ہدایت رکھتی ہے، یا وہ جو ہدایت کا محتاج ہے؟ مقابلہ ہے دو ذاتوں میں، ایک ذات وہ بذات خود ہدایت دے سکتی ہے، اور دوسرا وہ جو بذات خود ہدایت نہیں دے سکتی۔ ان دونوں میں مقابلہ ہے۔ پہلا مقابلہ ان دونوں میں ہے، جو بذات خود ہدایت دے سکتی ہے، اور دوسرا جو بذات خود ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو کسی اور سے ہدایت لیے بغیر بذات خود ہدایت دے سکتی ہے، جبکہ تمہارے شریکوں میں دو قسم کے شریک ہیں۔ ایک وہ ہے جو لا یہتدی، وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا خود، الا ان یہدی، الا کہ اس کو ہدایت کی جائے۔ ایک وہ ہے جو خود بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ دو قسم کے شریک ہیں، ان شریکوں کے۔ احق ان یتبع من لا یہدی، لا یہدی لا یہتدی، یعنی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ اور فرشتے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے ہدایت وصول کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ اور فرشتے۔ باقی جو اوثان ہیں، بت ہیں، اصنام، یہ نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ آگے کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ پہلے مقابلہ ہے لا یہدی، لا یہتدی، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا مقابلہ ہے یہدی کے ساتھ۔ یہدی اور لا یہدی میں مقابلہ ہے۔ یہدی ہدایت دینے والا، اور لا یہدی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں مقابلہ ہے۔ جو خود ہدایت دے سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لا یہدی جو ہدایت نہیں لے سکتا ہے غیر اللہ ہے، وہ ہدایت نہیں لے سکتا۔ الا ان یہدی سے استثناء ہو گیا، اس میں پھر حضرت عیسیٰ اور فرشتے شامل ہو جاتے ہیں۔ اوثان اور بت جو ہے یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ اوثان اور بت جو ہے وہ لا یہتدی بھی ہے، ہدایت حاصل بھی نہیں کر سکتے، آگے ہدایت دینے کی بات اور ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، کس قسم فیصلے کرتے ہو، اللہ اور ان کو مقابلے میں رکھتے ہو۔ یہ بات اپنی جگہ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، ہر بالغیر کو بذات پر منتہی ہونا ہوگا، ضروری ہے۔ دنیا میں ایک قاعدہ کلی ہے، فلسفی قاعدہ ہے، عقلی قاعدہ ہے، اور اوضح الواضحات میں سے ہیں، تھوڑی سی فکر کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہر بالغیر کو بذات پر منتہی ہونا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار میرا ہاتھ گیلا ہو گیا، ہاتھ بذات خود گیلا نہیں ہے۔ کس سے گیلا ہو گیا، کہاں سے گیلا ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں فرش پہ لگ گیا تھا، جی فرش بھی بذات خود گیلی نہیں، جی وہاں پر کپڑا رکھ دیا تھا، یار کپڑا بھی بذات، یہ جواب نہیں بنا۔ آپ ہنسیں گے اس جواب پر، یہ ہاتھ آپ کے کہاں سے گیلی ہو گئے، اس کے لیے کپڑے کو آپ دکھاتے ہیں کہ وہ کپڑا فرش کے اوپر رکھ دیا گیا تھا اور اس کپڑے کی وجہ سے فرش گیلی ہو گئی۔ پھر کپڑا گیلا، یہ کپڑا گیلا تھا، کپڑا بھی بذات خود گیلا نہیں ہوتا، کپڑا کہاں سے گیلا ہو گیا، اس پر پانی گرا تھا۔ پھر آپ کے سوال کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے۔ یہاں کیوں قطع ہوتا ہے؟ اس لیے بذات کے اوپر پہنچ گئے آپ۔ ہر گیلا جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے، اس کا وہ رطوبت ذاتی نہیں ہے، پانی کی رطوبت ذاتی ہے۔ پانی کہتے اس کو ہے جو بذات خود رطوبت رکھتا ہو، اس کو پانی کہتے ہیں۔ جب پانی تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو پھر سوال ختم ہوتا ہے۔ ہر بالغیر کو بذات پر منتہی ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہاتھ گیلا ہوا، یہ کہاں سے گیلا ہوا، منتہی ہونا پڑے گا پانی کے اوپر۔ جی خدا کی ذات سرچشمہ ہدایت ہے،
ہر ہدایت کو اللہ کے اوپر منتہی ہونا ہوگا. اگر کوئی ہدایت اللہ پر منتہی نہیں ہوتی وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ایک واہمہ ہے، وہ ہدایت نہیں ہے. لہذا ہمارے اسلامی شریعت میں یہ بات واضحات میں سے ہے کہ سرچشمہ ہدایت تعالی بات اللہ پر منتہی ہونا ہوتا ہے. رسالت مآب بھی پیغمبر ہے، وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، وہ وحی سے اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے. اس لیے کہ سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.